السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ اسکرین پر جو آپ لوہے کا ٹرنک دیکھ رہے ہیں، عام طور پر اس میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں، کپڑوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مگر پولیس کو اس لوہے کے ٹرنک میں ایک لاش ملی ہے، اور یہ لاش بھی نہیں بلکہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ لاش کا جو سر ہے وہ اس ٹرنک میں موجود نہیں تھا، اس کو علیحدہ کہیں پر ٹھکانے لگایا گیا۔ اس ٹرنک کے اندر دھڑ کے باقی حصے موجود تھے۔ مارنے والے نے بڑی چالاکی کے ساتھ سر کو غائب کیا کہ شاید اب شناخت نہیں ہو سکے گی اور میں ٹریس نہیں ہو سکوں گا۔ یہ لاش مرد کی ہے، عورت کی ہے، اس کو ٹھکانے لگانے والا کون ہے، اتنی بے دردی کے ساتھ ٹکڑے کرنے والا قاتل کون ہے، اتنی کون سی نفرت آ گئی تھی، وجہ عنات کیا ہے؟ پولیس نے اس لاش کے ٹکڑوں کی گتھی کو سلجھا لیا ہے، جو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ قاتل کا نام بھی بتاؤں گی، وجہ عنات بھی بتاؤں گی، اور وجہ عنات سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ راولپنڈی کا یہ وقوعہ ہے، اور راولپنڈی کا ایریا ہے جھاورا مسریال روڈ، اور اس کو جو پولیس اسٹیشن لگتا ہے وہ لگتا ہے نصیر آباد۔ 14 اکتوبر کی صبح راگیر گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک لوہے کا ٹرنک پڑا ہوا ہے، اور جب اس ٹرنک کو دیکھا تو ظاہر ہے سب کو تجسس ہوا کہ یہ کون رکھ گیا، کیا چکر ہے۔ جب اس کا ڈھکن کھولا تو دیکھا کہ اندر لاش کے ٹکڑے ہیں اور سمیل آ رہی ہے اور برے حال ہے۔ فوراً سے انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، 15 پر کال کی اور بتایا کہ یہاں پر ایک لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، ذرا جلدی آ جائیں۔ پولیس بھاگی، فوراً موقع پر آئی اور آ کر لاش کو، اس ٹرنک کو اپنی تحویل میں لیا اور ان ٹکڑوں کو کھول کر چیک کیا کہ کون ہے، مرد ہے، عورت ہے، چکر کیا ہے۔ ان ٹکڑوں کو جب چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کے اندر تو سر موجود ہی نہیں ہے، باقی باڈی اس میں موجود تھی لیکن سر اس میں موجود نہیں تھا۔ اس لاش کے حوالے سے راگیر والوں سے پوچھا گیا کہ کوئی جانتا ہے اس کو؟ ظاہر ہے جب اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا تو راگیر تو نہیں پہچان سکتے باڈی پارٹ سے۔ پھر کیا کیا، پھر اس کے جو فنگر پرنٹس تھے ان کو لیا گیا اور ٹریس کیا گیا کہ یہ بندہ کون ہے، تو فوراً سے وہ شخص ٹریس ہو گیا جس کا نام ہے ناصر، یعنی جس کے یہ ٹکڑے ملے، یہ اس کا نام ہے ناصر، اور ناصر جو ہے وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پرماننٹلی راولپنڈی کا رہائشی بھی ہے۔ پولیس والے جب اس کے ایڈریس تک پہنچے، گاؤں تک پہنچے، تو اس کے گھر چلے گئے، گھر جا کے اطلاع دی اور کہا کہ ہمیں ایک باڈی ملی ہے، آپ چیک کریں کہ آپ کی تو نہیں ہے کوئی، کیونکہ ہم نے جو ایڈریس نکالا ہے وہ آپ لوگوں کا نکلا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ گھر والوں میں سے اس کی بیوی گھر پر موجود تھی، اس نے کہا کہ میں شناخت کر لوں گی۔ بیوی آئی، ٹرنک کھولا، چیک کیا، ظاہر ہے اس کی بیوی تھی، اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پاؤں کو دیکھا، باقی باڈی پارٹس، تو اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ میرا شوہر ناصر ہی ہے۔ اس نے کہا بالکل یہ میرا شوہر ناصر ہی ہے۔ اب ناصر جو ہے، اس کی بیوی کا نام سن لیجئے، ان کا نام ہے نسیم بی بی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 پیاری پیاری بیٹیاں دی ہیں، اور 1 سالہ جس کا نام ندیم ہے وہ انہی کے ساتھ انہی کے گھر میں رہتا ہے۔ 4 بچیاں، ماں باپ اور سالہ، یہ ٹوٹل سارے لوگ فیملی ممبرز ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے پولیس نے اس کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے، فورینسک کروانا ہے، تھوڑا سا پروسیجر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے یہ سوال کیا نسیم سے کہ آپ برا نہ مانیے گا، لیکن چونکہ ہم نے اس قتل کی گتھی کو سلجھانا ہے، ہم نے آپ کے شوہر کے قاتل کو پکڑنا ہے، تو ہمیں کچھ سوال آپ سے پوچھنے ہیں، تو آپ حوصلہ رکھ کے ہمارے سوالوں کے جواب دیجیے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اوکے، پولیس نے پہلا سوال کیا کہ آپ کا جو بھائی ہے یہ آپ کے گھر میں کیوں رہتا ہے؟ پھر بتایا نسیم نے کہ 2012 میں میری شادی ہوئی، یعنی آج سے 12 سال پہلے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، ابو ہمارے فوت ہو گئے تھے، امی پیچھے رہ گئی تھیں۔ جب میری شادی ہوئی تو اس ٹائم بھائی جو ہے وہ امی کے پاس رہتا تھا، اور اس ٹائم بھائی کی ایج تھی 12 سال۔ اب بھائی کا نام بھی سن لیجئے، بھائی کا نام ہے ندیم۔ امی فوت ہو گئی جب، تو ندیم کس کے پاس رہتا ہے؟ ندیم اب اس ٹائم بھی صرف 13 سال کا ہوا تھا، میری شادی کی 1 سال بعد تو والدہ فوت ہو گئی تھی۔ اب یہ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی اور بہن بھائی ہے، تو یہ کس کے پاس رہتا ہے؟ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وجہ سے میں نے اپنے شوہر ناصر سے بات کی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے بھائی کو ساتھ ہی رکھ لوں، کیونکہ اس کا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ تو انہوں نے مجھے الاؤ کیا، اجازت دے دی، میں جا کے ندیم کو لے آئی، اپنے ساتھ رکھا، اور تب سے اب تک یہ ہمارے ساتھ ہی رہ رہا تھا، اور ہمارا آپس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ جھگڑا کچھ بھی نہیں تھا۔ 2013 سے اب تک ندیم ان کے ساتھ رہ رہا تھا، یعنی سالہ۔ پولیس نے پوچھا کہ بی بی آپ کو کسی کے اوپر شک ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ بی بی آپ کی کہیں دشمنی ہے؟
نہیں ہماری کہیں دشمنی نہیں ہے. کوئی پیسوں کا لین دین ہے؟ نہیں کوئی پیسوں کا لین دین نہیں ہے. آپ کے شوہر کے کہیں پہ کوئی ریلیشن کو معاملات تو نہیں تھے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. پھر آپ کا شوہر کرتا کیا تھا؟ میرا شوہر زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اس پر کھیتی باڑی کرتا ہے, اور کل جائیداد کائنات ایک ٹریکٹر ٹرالی ہے ہمارے پاس, وہ ہے, اسی سے ہم اپنی روزی روٹی ہر چیز پوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے پوچھا ندیم کیا کرتا ہے؟ تو جواب دیا کہ ندیم جو ہے وہ بھی میرے شوہر کے ساتھ اسی زمین کے ٹکڑے کے اوپر کھیتی باڑی کرتا تھا, دہاڑی لگاتا تھا, اس کو بھی دہاڑی ملتی تھی. کوئی کلو نہ ملا. پھر پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کیا, یعنی آس پاس کے لوگ, محلے دار, گاؤں والے, ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, تم لوگوں کو کیا لگتا ہے, تم لوگ تو باہر پھرتے ہو, کوئی بات تو بتاؤ, ہم پتہ تو کرائیں اس کو کس نے قتل کیا اس طرح. گاؤں والوں نے بتایا کہ سننے میں آیا ہے کہ ندیم اپنا کوئی کاروبار شروع کرنے لگا تھا اور کہتا تھا کہ اس کاروبار میں بڑا منافع ملے گا, جس کے پاس بھی پیسے ہیں اس کو چاہیے کہ یہ کرے. اس دوران پولیس ندیم کو تھانے لے آئی اور تھانے لا کے اسے سوال جواب کیے. جب سوال جواب شروع ہوئے, پولیس نے پوچھا بھائی تم وہاں رہتے ہو پچھلے 13 سال سے, معاملہ کیا ہے, کس نے تمہارے بہنوئی کو قتل کر دیا؟ تو پہلے تو ندیم آئیں بائیں شائیں کرتا رہا. ایٹ دی اینڈ اس کی باڈی لینگویج, اس کے فیس ایکسپریشنز نے اس کا ساتھ نہ دیا اور اس کی پکڑائی ہو گئی. پولیس کا شک تھوڑا مزید گہرا ہوا. پولیس نے جب کھنگال کے سوال کرنا شروع کیے تو ندیم نے کہا کہ جی میں نے یہ قتل کیا ہے. پولیس نے پوچھا کیوں, تم نے یہ قتل کیوں کیا؟ ندیم نے جواب دیا کہ میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے 5 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں ایک کمپنی میں اور 50,000 روپیز 50,000 روپے پر منتھ مجھے منافع آتا ہے. اب یہ دیکھیں کوئی محنت نہیں, کوئی کام نہیں, اور 50,000 گھر بیٹھے بیٹھے آ جائے گا. میں نے یہ ساری بات اپنے بہنوئی کو بتائی تھی اور ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ اس کاروبار میں انویسٹ کریں. بہنوئی نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ جو ٹریکٹر ٹرالی کھڑی ہوئی ہے اس کو آپ بیچ دیں اور جو پیسے آئیں گے اس سے آپ انویسٹمنٹ کریں, گھر بیٹھے 50,000 آئے گا. یہ کھیتی باڑی, یہ محنت مزدوری, یہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی اور ہم سب سکھی ہو جائیں گے. جس پر میرے بہنوئی نے مجھے کہا کہ نہیں, میں یہ بالکل بھی نہیں بیچوں گا, بلکہ ٹریکٹر ٹرالی تو دور کی بات ہے, میں گھر کی ایک سوئی تک نہیں ہلاؤں گا, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا کہ یہ اس طرح سے صاف جواب کیوں دے رہے ہیں, ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. یعنی میرا بہنوئی اس بات پر رضامند نہیں ہوا. پھر میں نے ایک پلان کیا. میں نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ چلے آئیں ذرا ایک گنے کے کھیتوں میں چکر لگا کے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو آ جاؤ, چلتے ہیں. میرے پہ اعتبار کرتے تھے, وہ میرے ساتھ کھیتوں میں چلے گئے. جیسے ہی وہ میرے ساتھ کھیتوں میں گئے اور میں نے دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے, میں نے کلہاڑا اٹھایا اور اٹھا کے ان کے اوپر زور سے وار کر دیا. جب میں نے ان کے اوپر وار کر دیا تو ظاہر ہے وہ انسان تھا, ہکا بکا رہ گیا اور ایک دم سے زمین پر گر گیا اور بہت شدید اس کی بلیڈنگ ہوئی. جیسے ہی وہ نیچے گرا, میں نے ایک کے بعد ایک بار بار کلہاڑے کا استعمال کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. پھر میں نے سوچا کہ میں ان ٹکڑوں کو اب کہاں علیحدہ علیحدہ سنبھالوں. میں نے اس تمام ٹکڑوں کو ٹرنک میں ڈالا, اور ٹرنک میں نے وہ سر نہیں ڈالا کیونکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ سر ڈالوں گا تو لوگ پہچان لیں گے. تو میں نے اس سر کو پاس ایک گندا نالا ہے اس میں پھینک دیا اور باقی ٹکڑوں کو میں نے لوہے کے ٹرنک میں ڈالا, اور اس ٹرنک کو میں ساتھ والے گاؤں میں رات کے اندھیرے میں جا کے رکھ آیا کہ چلو جی اب میں نہیں پکڑا جاؤں گا, اندھیرا ہے, کسی کو کیا پتا, اور سر تو میں آلریڈی پھینک چکا ہوں پانی میں, تو کوئی پہچان نہیں سکے گا. پولیس نے قاتل سے پوچھا کہ بھائی تم نے قتل تو کر دیا, اب تمہارا اگلا پلان کیا تھا؟ تو قاتل نے یہ کہا کہ میں نے قتل کر دیا, اب میرا اگلا پلان یہ تھا کہ میں اس ٹریکٹر ٹرالی کو بیچوں گا کیونکہ گھر میں اب پیچھے اکیلا مرد صرف میں ہی ہوں. تو اس کے بعد میں وہ زمین کا ٹکڑا جو مزید ان کے پاس پڑا ہوا ہے میں اس کو بھی بیچوں گا, اسی کمپنی میں انویسٹ کروں گا, گھر بیٹھوں گا آرام سے اور منافع کھاتا رہوں گا. اب یہ ساری اسٹیٹمنٹ دے دی, اقبال جرم کر لیا, پولیس نے تفتیش کر لی, وقوع آپ کو سمجھ آ گیا. مورل بتاؤں گی, 1 لائنر یا 2 لائنر. اس شخص نے اپنی بہن کو بیوہ کیا, اس شخص نے 4 بچیوں کو یتیم کیا. جس پر نیکی کرو پھر اس کے شر سے بچو. ذمہ داری نہیں تھی بہنوئی کی کہ اپنے سالے کو پالتا, اس کا ماں باپ ہے یا نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے اس کی. سر پر ہاتھ رکھا, باپ بنا, پالا پوسا بڑا کیا اور اسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا. حضرت علی فرماتے ہیں نا جس پر نیکی کرو پھر اس کے شر سے بچو. تو یہ وہ مثال یہاں پر فٹ ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیں, یہ بہن 4 بچیاں لے کے اب در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی. بھائی
جیل چلا جائے گا، شوہر مٹی کے نیچے چلا گیا. کیا قصور تھا اس بہن کا کس نے بھائی کے ساتھ نیکی کی؟ تو برائے مہربانی نیکی ضرور کریں، لیکن نیکی کرنے کے بعد اس شخص کے شر سے بچنا آپ کی ذمہ داری ہے، آنکھیں آپ نے کھولنی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام لوگوں کو یہ بھی میسج دے دوں گی کہ دینا چاہوں گی کہ یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کو کہتی ہیں اتنے پیسے انویسٹ کرو تو اتنا آپ کو پروفٹ ملے گا، یہ سب فراڈی ہیں. یہ سب فراڈی ہیں. ان کے کپڑوں سے، ان کے آفیسز سے، ان کی وے آف ٹاکنگ سے امپریس ہو کے آپ لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں کہ پیسے آئیں گے. بھائی یہ تو اچھا خاصے پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہیں، لیکن یہ پڑھے لکھے فراڈی ہوتے ہیں، یہ پیسے نہیں دیتے آپ کو. تھینک یو.